آج ہم بات کریں گے سندھ کے ایک عظیم ہیرو میر شیر محمد خان تالپور جنہیں سندھ کا شیر کہا جاتا ہے اور ان کے شہر میرپور خاص کی تاریخ و ثقافت کے بارے میں اگر آپ تاریخ ثقافت اور سندھ کے عظیم کرداروں کے بارے میں جاننا پسند کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کی اطلاع ملتی رہے چلیں شروع کرتے ہیں سندھ کا شیر میر شیر محمد خان تالپور کون تھے تالپور دور کے قلعوں تاریخی تصاویر آرٹسٹک خاکوں کا استعمال میر شیر محمد خان تالپور جنہیں سندھ کا شیر کہا جاتا ہے میرپور خاص کے آخری آزاد حکمران تھے وہ 1810 میں پیدا ہوئے اور تالپور خاندان کے منکانی شاخ سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے 1829 سے 1843 تک میرپور خاص پر حکمرانی کی ان کی بہادری کی سب سے بڑی مثال دبو کی جنگ ہے جو 24 مارچ 1843 کو انگریزوں کے خلاف لڑی گئی انگریزوں نے سندھ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی لیکن میر شیر محمد نے اپنی فوج کے ساتھ بھرپور مقابلہ کیا حالانکہ وہ یہ جنگ ہار گئے لیکن ان کی جرت اور آزادی کے لیے جدوجہد نے انہیں سندھ کا شیر کا خطاب دلوایا وہ نہ صرف ایک بہادر جنگجو تھے بلکہ ایک دور اندیش لیڈر بھی تھے انہوں نے میرپور خاص میں ایک مضبوط قلعہ تعمیر کیا اور واٹر کینالز بنوائے تاکہ زراعت کو فروغ ملے ان کی وجہ سے آج بھی میرپور خاص زرخیز زمینوں اور آموں کے لیے مشہور ہے آموں کے باغات مانگو فیسٹیول کی تصاویر شہر کے بازاروں کے مناظر میرپور خاص جس کا مطلب ہے میرز کی بلند شہر سندھ کا ایک تاریخی اور ثقافتی شہر ہے اسے 1806 میں میر علی مراد تالپور نے بنایا تھا یہ شہر اپنے 252 سے زیادہ اقسام کے آموں کی وجہ سے آموں کا شہر کہلاتا ہے ہر سال یہاں مانگو فیسٹیول منعقد ہوتا ہے جو 1955 سے جاری ہے اور دنیا بھر سے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے میرپور خاص کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے یہاں سے کاہو جو دڑوں کے بدھ مت کے آثار اور قدیم ہندو مندر ملے ہیں اس کے علاوہ گپتا دور کا ایک مشہور برہما کا کانسی کا مجسمہ بھی یہاں سے دریافت ہوا جو اس خطے کی تاریخی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے میرپور خاص کی ثقافت اور لوگ میرپور خاص ایک متنوع شہر ہے جہاں سندھی اردو پنجابی بلوچی اور دیگر زبانیں بولی جاتی ہیں 2023 کے سروے کے مطابق یہاں 73.7% لوگ سندھی بولتے ہیں جبکہ 11.93% اردو اور 6.27% پنجابی بولتے ہیں یہاں سومرو کے اسخیل ملا دھریجو جونیجو جیسے سندھی قبائل کے ساتھ ساتھ ایک بڑی تعداد میں ہندو کمیونٹی بھی رہتی ہے جو زیادہ تر کاروبار سے وابستہ ہے ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں گردوارہ پہلی پتشاہی بھی موجود ہے جو سکھوں کے بانی گرو نانک کے قدموں کی جگہ پر بنایا گیا تقسیم ہند کے بعد میرپور خاص نے بھارت سے آنے والے مہاجرین کا خیر مقدم کیا 1951 میں شہر کی 68% آبادی اردو بولنے والے مہاجرین پر مشتمل تھی جو سندھ کے کسی بھی بڑے شہر میں سب سے زیادہ تناسب تھا حیدرآباد میرپور خاص ہائی وے جدید عمارات تعلیمی اداروں کی تصاویر آج میرپور خاص سندھ کا چوتھا بڑا شہر ہے اور ایک اہم کمرشل مرکز ہے حیدرآباد میرپور خاص ڈول کی ریج وے اور ریلوے لائن نے اسے ترقی کے نئے مواقع دیے ہیں یہاں کے تعلیمی اداروں جیسے کہ محمد میڈیکل کالج اور بھٹائی ڈینٹل اینڈ میڈیکل کالج نے شہر کو تعلیمی ہب بنایا ہے کھیلوں کے شوقین افراد کے لیے بھی یہ شہر اہم ہے جہاں کرکٹ ہاکی اور ٹیبل ٹینس جیسے کھیل مقبول ہیں تو دوستو یہ تھی سندھ کے شیر اور میرپور خاص کی کہانی امید ہے آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں گی اگر آپ میرپور خاص گئے ہیں وہاں کے آموں کا مزہ چکھا ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیں ہماری ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے سندھ کی ایک اور دلچسپ کہانی لے کر آئیں گے تب تک کے لیے خدا حافظ